کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے پورا جھکا ہوا ہے، تو اس پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے نظر آنے والے اعمال کی ایک روح ہے۔ جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے کہ جب تک وہ روح ہے اس وقت تک وہ زندہ سمجھا جائے گا، اور روح نکل جائے گی تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جب روح نکل گئی تو بظاہر دیکھنے میں تو سارے اعضاء و جوارح وہی ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، سب نظر آ رہا ہے، لیکن روح نکل گئی۔ تو روح نکل جانے کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ایک لاش ہے، اب اس کو نام بھی اس کا نہیں لیں گے۔ اگر فرض کرو کسی کے والد کا انتقال ہوا تو اور ان کی نعش کو لے جانا ہے کہیں ادھر سے ادھر، تو یہ نہیں کہیں گے ابا کو اٹھا لو یہاں سے، کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھا لو، میت کو اٹھا لو۔ نام بھی ختم ہو گیا، جو جس رشتے کے ساتھ ان کو پکارا کرتے تھے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، اس رشتے کے حوالے سے بھی ان کو پکارا نہیں جا رہا کہ میت تھا، میت آ جائے، میت کو لے آؤ، میت کو میت کو یہاں رکھ دو، میت کے اوپر کو جنازہ پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ نام ہی بدل گیا۔ صرف کیا فرق پڑا؟ بظاہر تو دیکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا، لیکن روح نکل گئی۔ تو روح کے نکلنے سے وہ ایک بے جان جسم ہو گیا۔ اب اس کو چاہے کافور لگاؤ، چاہے اس کو خوشبو لگاؤ، چاہے اس کو سنگھار کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ ایک بے جان جسم ہے، اس میں روح ختم ہو چکی۔ تو اسی طرح یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ان کا ایک جسم ہے، ظاہری جسم ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اس کی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے کہ خشوع، جیسے نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع ہے۔ تو خشوع جب تک نہیں ہوتا تو گیا اس کے اندر روح نہیں ہے۔ نماز میں نماز ہے، اور اگر خشوع نہیں ہے تو کسی مفتی کے پاس جاؤ تو فتویٰ تو دے دے گا کہ نماز ہو گئی، کیونکہ فتویٰ ظاہر کے اوپر دیا جاتا ہے، ہو گئی نماز۔ لیکن کس درجے ہوئی اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، خشوع حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھنے والا پتہ نہیں لگا سکتا۔ یہ اندر کا کام ہے، دل کا کام ہے۔ دل اگر متوجہ ہے اللہ جل جلالہ کی طرف، دل اگر متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ اس عمل کے اندر روح بھی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہری جسم تو ہے لیکن اندر سے روح موجود نہیں ہے۔ یہی حال سارے اعمال کا ہے، اور اسی لیے بہت سے اعمال وہ ہیں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ روح کا مرکز ہے قلب،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا مرکز قلب کو بنایا ہے. تو دل جو ہے اس سے متعلق بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہ دل جو ہے نا، یہی ایسی ایک مستقل دنیا ہے. دل صرف ایک جسم کا لوتھڑا، اس کا گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک جہان ہے. جہان ہے خیالات کا، تصورات کا، جذبات کا. یہیں سے اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے برے جذبے پیدا ہوتے ہیں. یہیں سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر اخلاق حسنہ پرورش پاتے ہیں، اور یہیں اخلاق رذیلہ کا اجتماع ہوتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی دنیا بنائی ہے، دل کی دنیا. www.darsequran.com